بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 1 اگست سن 2020 ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمام امت مسلمہ کا، اپنے ان تمام مہربانوں کا، وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گو کہ علامہ اقبال کی زبان میں شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تدبیریں۔ ہم اس مرد حر کے منتظر ہیں، خدا کرے وہ طیب اردگان کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، امت مسلمہ کو میسر آ جائے۔ ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ حالات کا جبر، ہماری بدعمالیاں، اللہ کی ناراضگی، سبب اس کا کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اس مرتبہ صرف 10,000 مسلمانوں نے حج کیا، نہیں تو میرا خیال ہے کہ 30 سے 50 لاکھ کے درمیان لوگ حج کرتے ہیں سالانہ۔ خیر، اللہ کی مرضی۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ وہی جو اس کا پرانا ایک مرض ہے، انتشار، افراتفری، بے اعتمادی، بے یقینی اور ایک دوسرے کے خلاف بے پناہ شکایات کے انبار اب بکھر کے رہ گئی ہیں۔ آیا صوفیہ میں طیب اردگان نے نماز کی ادائیگی سے بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھا کے بیسٹ کو ایک پیغام دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیغام کے فالوور ہیں کتنے؟ کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ طیب اردگان نے اتنا بڑا کام کر دیا؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ اصل میں طیب اردگان کا یہ اقدام اس اقدام کی کنٹینیوٹی ہے جس کی ابتدا تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے کی تھی، اور پھر یہ دوڑ لگا گئے۔ جس طرح یہاں وہ اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، بعد میں ایک دم یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ آپ کی تحریک پر مہاتیر محمد نے، طیب اردگان نے، ایران کے صدر نے، انڈونیشیا نے اور دیگر ممالک نے OIC کا مقابلہ تو نہیں، لیکن اس جیسی ایک مسلم کانفرنس بلائی تھی، ایک تنظیم کے قیام کی بات کی تھی تاکہ مسلمان ڈالر کی غلامی سے آزاد ہوں، اور یہ صرف طیب اردگان اور ملیشیا کی وجہ سے ہی ہو سکتا تھا۔ خواہش ان کی یہ تھی کہ پاکستان اس کی کمانڈ کرے۔ ان کو انگیخت بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا، میں نے انگیخت کا لفظ بہت مجبوری سے استعمال کیا ہے، لیکن وہ دوڑ لگا گئے، اور عین موقع پر جب یہ کانفرنس آخری لمحے تک ان کا انتظار کیا گیا، جس کے بعد کانفرنس جیسی تیسی بھی ہوئی۔ اس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے کردار کی بددلی کی وجہ سے ملیشیا کے صدر مہاتیر محمد نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ان پہ مستقل تنقید ہو رہی تھی، اور اب وہ شاید اگلی زندگی میں کبھی سیاست میں حصہ نہ لیں۔ ناظرین اکرام، دکھ کی بات ہے، ہم اس بات پہ تو بڑے خوش ہیں کہ طیب اردگان عثمانی خلافت کا اجرا کریں گے، لیکن ہم آپس میں کس طرح بکھرے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، ایسا ممکن تھا اگر پاکستان ترکی کا، مہاتیر محمد کا ساتھ دیتا، لیکن ہماری مجبوریاں، دوسری طرف امریکی کیمپ بہت مضبوط ہے، اور طیب اردگان کو بھی اس کیمپ نے گھیرا ہوا ہے۔ دیکھیے نا، عرب امارات، سعودی عرب، یہ دونوں کے اسرائیل کے کولیشن کے ساتھ طیب اردگان کے خلاف میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں۔ لیبیا میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے، شام میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے،
اور اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی بھی ترکی افواج کو نہیں ہو رہی ہے، آپ میری بات کا برا نہ مانیں، جذبہ ان کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شومی حالات، بدقسمتی، جب گھر ہی آپ کو آگ لگانے پہ تلا ہوا تو آپ کیسے بچ جائیں گے؟ بہرحال ناظرین کرام، یہ دو گروپ بن رہے ہیں۔ مسلمان اس بات پر تو خوش ہوتے رہیں گے کہ اللہ طیب اردگان کو عروج دے گا تو وہ پھر خلافت کا اجرا ہوگا اور دو حرمین شریفین کی جو ذمہ داری حفاظت ہے وہ پھر عثمانیوں پہ آئے گی۔ فی الوقت ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دعا میری بھی یہی ہے، دعا میری بھی یہی ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا آپس کا انتشار ختم کرے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ سعودی عرب کا جو گروپ ہے، وہ ایک طرف تو وہ ایران کو اپنا اینٹی گروپ بناتے ہیں، اور ایران جو ہے وہ اب تو خیر مکمل ہی چین کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، روس اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور بادل نخواستہ پاکستان کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ چابہار کے ساتھ اگر ہم نے گوادر کو ایکٹیو کرنا ہے، یہ کھاد کا جہاز اترنے سے گوادر میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ اس طرح کے ٹافیاں نہ تقسیم کریں قوم میں، آپ کو واضح پالیسی اپنانی پڑے گی، امریکن گروپ سے جان چھڑانی پڑے گی، اور امریکہ کے اثر رسوخ سے نکلنا ہوگا، IMF کے اثر رسوخ سے نکلنا ہوگا۔ اس سے بدترین پاکستان کی معاشی حالات کبھی نہیں ہو سکتے جتنے آج ہیں۔ آج بھی عوام کو عید کا تحفہ 4 روپے 5 روپے مہنگا پیٹرول فی لیٹر مہنگا کر کے دیا گیا، خدا کی پناہ۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، امت میں اتحاد پیدا فرمائے، میں عید کے اس دن کی آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں، جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔